بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 49۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ عنہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، اس میں ثمامہ بن اسال حنفی کے پاس بھی بھیجا۔ ثمامہ یمامہ کے علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پر بڑی ناگواری کا اظہار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ناکام رہا تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھتا اور حملہ کر کے شہید کر دیتا۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے قید کر لیا، مسجد نبوی میں لائے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم چاہتے تھے کہ اسے مقتول یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے خون کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا، اپنے قیدی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا اور دودھ پیش کیا۔ 2 روز کے بعد اس کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مدینہ کے باہر گئے، وہاں غسل کیا اور واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلامی طریقے پر عمرہ کیا، اور سب سے پہلے آدمی ہیں جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہم نے اطمینان سے عمرہ کیا، کسی کو ان کو روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب سے جہاد کیا، مختلف جنگیں ہوئیں، پھر سن 11 ہجری میں ایک جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، جانوروں کو روزی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انگنت قسم کے جانور پیدا کیے، جن میں کچھ سمندر میں رہتے ہیں اور کچھ زمین پر، کچھ فضاؤں میں اڑتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کی مخلوق بے شمار ہیں، لیکن یہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیٹھ پر لاد کر چلتے ہیں، بلکہ صبح کو خالی پیٹ اللہ کی زمین پر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ غور کیجئے، ان ہزاروں قسم کے جانوروں کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ قرآن میں ہے، کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثے کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ فائدہ: میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بچوں سے دلجوئی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بچوں سے فرماتے، جو میری طرف دوڑ کر آئے گا تو میں اس کو یہ چیزیں دوں گا، تو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آتے، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اور کوئی سینے پر آ کر گرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے اور چمٹا لیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خالہ کی خدمت کرنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں ازار یا پینٹ کو لٹکانے کی وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کا سب ملعون ہے، یعنی رحمتوں سے دور ہے، سوائے اللہ کے ذکر اور اس کے ذکر والی چیزیں، یا عالم یا طالب علم۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کی حوروں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جنت کے باغوں کے محلوں میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی،
جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، حلق کے کوے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو یعنی گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے۔ فائدہ: کوا گوشت کا لٹکتا ہوا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔